رستے کے حوالے سے اس کے آداب چند ایک کل ذکر کیے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور خیر کے مختلف کام پوچھتے رہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول علمنی شیئا انتفع بہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں، جس سے مجھے فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعزل الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے رستے صاف کیا کرو۔ مسلمانوں کے رستوں پہ اگر کوئی چیز پڑی ہو اذیت ناک تکلیف دہ چیز تو اس کو ہٹا دو۔ آپ غور کریں ذرا کہ صحابی باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں انتفع بہ، جس کے ساتھ میں نفع اور فائدہ حاصل کر سکوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت بڑی بڑی عبادات، تہجد، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کیا پڑھا رہے ہیں کہ اعزل الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دہ چیز جو ہے اس کو ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب جنت اور دوزخ کو دیکھا تو میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے یتقلب فی الجنہ، جنت میں بڑا ٹہل رہا ہے، چھلانگیں لگا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جا رہا تھا مسلمانوں کے رستے پہ، ایک کانٹے دار ٹہنی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، درخت بڑا ہوا تھا، اس کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی، اس نے کاٹ کے سائیڈ پہ کر دی۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کا یہ عمل قبول کر کے اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا اور معاف کر دیا۔ یہ رستہ جو ہے، جو عام گزرگاہ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور اس میں اگر انسان کوتاہی کرتا ہے تو کسی ایک بندے کا حق نہیں مارتا، بلکہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا حق مارتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ہمارا جو معاشرتی ایک کلچر بن چکا ہے، مارکیٹوں میں آپ چلے جائیں، کمیٹیوں والے دکانداروں سے پیسے لے لیتے ہیں، اور جہاں دکان کے آگے کوئی کھڑی کرتا ہے، سڑک پہ کھڑی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وکیل ذرا ویسے تکڑے ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ پاور کی بنیاد پہ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں سے گزرنے والے لوگ جو دعائیں وہ دیتے ہیں نا، اگر وہ ہم سن لیں نا تو حقیقت ہے کہ ہم کبھی بھی یہ جرات نہ کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ یعنی ویسے تو کسی پہ کوئی لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو لعنت اس بندے پہ نہیں پڑتی ہے، لیکن فرمایا یہ دو بندے جو ہیں نا یہ لعنت کے مستحق ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی لعنت کرے گا تو وہ لعنت پڑ جائے گی، بد دعا کوئی دے گا تو وہ بد دعا ان کے اوپر پڑے گی۔ ایک فرمایا وہ ہے جو لوگوں کے شاہراہ کے اوپر گندگی پھینک دیتا ہے، لوگوں کے لیے وہاں چلنا مشکل ہے۔ ہم اپنے گلی محلے دیکھ لیں ہماری کیا صورتحال ہے، ہم جو ہے کیا حشر کیا ہوا ہے، اور ہم سارے جو ہے میرے سمیت ہم سارے کوستے حکومت کو ہیں کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم اپنی گلی کو جو ہے وہ صاف نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں میرے ایک دوست وہ رہتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کے آگے نا نمک، یعنی برف باری وہاں بہت ہوتی ہے، تو جتنا گھر ہے نا اس کے آگے وہ نمک پھینکنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتا وہاں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی پھسل کے بندہ گر گیا نا تو اس کے جتنے ڈیمیجز ہوں گے وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم کیلا کھاتے ہیں جناب، چھلکا ایسے اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور ہمارے پاس پاور ہوتی ہے، ہم گاڑی جہاں مرضی کھڑی کر دیں، جہاں جو ہے کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں انسان کے پاس پاور ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
اور وہاں شارع عام تھا، عام رستہ تھا، عام گزرگاہ تھی. صحابہ نے جب خیمے لگائے تو ان خیمے لگاتے وقت کچھ لوگوں نے جو گزرگاہیں بنی ہوئی تھی وہ تنگ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا، ایک اعلان کروانے والے کے ذریعے اعلان کروایا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس نے مسلمانوں کے شاہراہ عام کے اوپر خیمہ لگایا یا مسلمانوں کے رستے کو تنگ کیا، اللہ اس کا جہاد بھی قبول نہیں کرے گا. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. اس لیے ہمیں جو ہے، بھلے ہمیں کوئی روک سکے نہ روک سکے، لیکن ہمیں کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کا خود خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.